سرپرائز کائرہ صاحب بیکاز آپ بھی, ہم نے باقیوں کے بیانات سنا اور آپ بھی کہتے رہے کہ نمبر پورے ہیں تو دکھا دیں, کیوں نہیں دکھا دیتے؟ بلکہ آپ نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ یہ تو تجزیہ طلب بات بھی نہیں ہے, اعتماد کا ووٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ نمبر پورا نہیں ہے, تو یہ اچانک پورا ہو گیا اور لے بھی لیا ووٹ. آپ حیران ہیں؟ پی ٹی آئی کا اور چودھری پرویز الہی کا جو کنڈکٹ تھا, جس طرح انہوں نے سارے معاملے کو رسپونڈ کیا, بہیو کیا اس پہ, وہ تو یہی ظاہر کر رہا تھا نا. اب ہمارے پاس کوئی نمبروں کا فگر تو نہیں تھا کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, لیکن یہ بات کرینے پیار تھی کہ اگر ان کے پاس ووٹ ہوتے تو پہلے دن ہی ووٹ دکھاتے, یہ ووٹ ہے بھائی, کام ختم. یہ اتنے دن تک جو لیٹیگیشن اور اس پہ بحث و تمہیس اور تلخی اور پتہ نہیں کیا کچھ, تو میرا تو پہلے دن سے تقاضا ہے کہ ووٹ ہے تو بھائی دکھا دو. تو پھر کائرہ صاحب پھر تو انہوں نے پولیٹیکلی اچھی اسٹریٹجی کھیلی کہ وہ کیا کہتے ہیں سجا دکھا کے, سجی دکھا کے, کھبی مارنا کے سب کو نہیں, یہ پہلے دن دکھا دیتے زیادہ اچھا ہوتا. اچھا انہوں نے کل دکھا دیے, ان کو مبارک ہو. بالکل بات جو انہوں نے جو دعویٰ وہ کر رہے تھے, انہوں نے اپنے ناراض ارکان کو راضی کیا ہے, ان کے پاس کیا ہے. بہرحال وہ اپنے اس اسٹریٹجی میں کامیاب رہے اور وہ کامیابی ان کو مبارک ہو. اور آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ اچانک کہ یہ سب ہو جانا, ان ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے؟ ہاں بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا, ایسی یہ بات بالکل درست ہے. اور اب اور آپ کے لیے کیا یہ بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ نہ صرف یہ کہ تحلیل ہوئی, بیکاز پہلے تو یہ تجزیہ آ رہا تھا کہ نمبر نہیں لے سکیں گے, پھر یہ تجزیہ بہت کیا جانے لگا کہ نمبر لے بھی لیا تو تحلیل شلیل نہیں ہوتی, لیکن تحلیل ہوئی اور اسی دن ہو گئی, یعنی آج اعلان ہو چکا ہے. Even this was unexpected. یہ مجھے تو نہیں پتا یہ کون تجزیہ کر رہا تھا, لیکن اگر طے شدہ تھا کہ اگر وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے جاتے ہیں تو وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر چکے تھے. جتنے بھی یو ٹرن لینے ہو, اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا. یہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا, صرف آپ کے ہی جو پنجاب اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے بھی ہمارے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرا یہ خیال, آپ نے کہا نا مجھے نہیں پتا کون, تو میں خالی بتا رہا ہوں. میں نے صرف اتنا کہا, اب ہر شخص کی, میں کیونکہ میڈیا کا بندہ نہیں ہوں نا, اس لیے میں ہر بندے کے کہے ہوئے الفاظ کو یاد نہیں رکھتا, نہ ان کا ریکارڈ رکھتا ہوں. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا موقف یہ تھا پہلے دن سے کہ ان کو اگر نمبر ہے تو دکھا دینا چاہیے. ہاں انہوں نے اپنا نمبر ثابت کر دیا, ویری گڈ, مبارک ہو. صحیح. اور اس پر آپ کی کوئی اطلاع یا کچھ ایسا ہے کہ آپ کی اچانک کیا ہوا جو ان کے پاس نمبر پورا ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہوا, یہ کچھ سمجھ میں آیا کہ کیسے؟ یہ تو وسیم صاحب باقی چسکے وسکے ہیں, وہ آپ لگائیں, باقی لوگ لگائیں, میں نے تو جتنا کہنا تھا. اچھا تو یہ بتائیں, باقی تو مسالہ ہے نا, مسالہ بیچنا ہے, نہیں بیچنا, یعنی قاہرہ صاحب دیکھیں نا وہ تحریک, میں یہ کہہ رہا ہوں یار میں نے بھی بیچنا ہے, آپ بھی بیچے. نہیں, میں ابھی یعنی تحریک انصاف سے آئی ہوپ رابطہ ہو جائے گا تو ان سے پوچھوں گا آپ کے بعد کہ وہ لوگ دلائل دے رہے تھے 48 گھنٹے پہلے کہ کیوں اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہیے, اس سے تو گورنر کے احکام کی صداقت ثابت ہو جائے گی, اور پھر اچانک لے لیا تو سوال اٹھتا ہے کیا ہوا ہے. وسیم ایک سنجیدہ بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی مستمجید کی طرف سے یا ہماری طرف سے, یہ کہیے اب جو مرکز کی اپوزیشن, وہاں کی اپوزیشن مرکز کی حکومت ہے, ہماری طرف سے تو یہ ویو تھا کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. ہمیں جو لوگ سیلم آف افیئرز پہ کام کر رہے تھے, ہر چیز کے بارے میں میں خود جا کے تو بچ کے مجھے نہیں پتا ہوگا نا, لیکن جو لوگ وہاں پہ اس مورچے کو سنبھالے ہوئے تھے ان کا ویو یہ تھا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. لہٰذا میں تو کسی کی اطلاع کے اوپر بات کر رہا تھا, لیکن میرا پھر بھی موقف یہ تھا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں تو ان کو دکھا دینے چاہیے, اور انہوں نے دکھا دیے, میں نے ان کو مبارکباد دے دی. صحیح ہے. یقیناً دونوں طرف پریشانی تھی, یقیناً کئی سارے ifs and buts تھے جو الٹیمیٹلی اب ساری باقی باتیں رہ گی, مسالے یہ مزے نہیں. اچھا اب یہ بتا نا وہ نمبر, میں اگلی بات کرتا ہوں, انہوں نے پروو کر دیا. صحیح ہے. اب یہ اگلا جو سوال ہے یہ میرا خیال ہے مزے نہیں ہے, تو اگلے سیاسی منظرنامے کا تعین کرے گا وہ یہ کہ پہلی بات, پہلے تو یہ کہ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ظاہر ہے اب 60 سے 90 دن کے اندر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہے. یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں, ظاہر ہے یہ پنجاب کی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, کے پی ابھی ہاں تحلیل اگر ہو جائے گی جس کا امکان ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. اچھا اب بتائیے, ابھی تک میں جب میں آپ سے بات کروں قاہرہ صاحب, گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ بھائی جان پنجاب اور کے پی کی اگر تحلیل ہے تو ٹھیک ہے وہاں الیکشن ہے, جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہے, ایسے ہی ہے؟ جی ابھی تک نہیں ہے, ہماری بالکل یہی پالیسی ہے اور یہی رہنی چاہیے اور یہی رہے گی. ہم نے پہلے دن سے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ اگر اسمبلی کا تحلیل کا آرڈر کر بھی دیتے ہیں تو ایون دین یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہوگی, ہم اپنے کہے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیں گے. اور ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ ان اسمبلیوں کو, ماضی کی اسمبلیوں کی طرح اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ جو ڈیموکریٹک کنٹینویشن ہے یہ ہو. آج یہ خبر گردش کرتی رہی ہے, آپ کے خیال میں اگر یہ حقیقت ہوئی تو آپ کو حیرت ہوگی, وہ یہ
کہ نون لیگ کے کیمپ میں بہت سیریس اس بات پہ کنسیڈریشن شروع ہو گئی ہے کہ اب جب کہ پنجاب اور کے پی کے کا ہاؤس تحلیل ہو ہی گیا ہے، یعنی عملاً تو ہو گیا ہے، باقی تو ظاہر ہوگا تھوڑے دنوں میں، تو اب عام انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. یو ول بی سرپرائزڈ اف دس از ٹرو. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی خبر ہے. اگر کسی جماعت کے اندر یا ان کے کچھ لوگوں کے اندر یہ خیال آیا ہے تو پھر نیچرلی وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. جب ہمارے پاس یہ خبر آئے گی پھر اس پہ میں تبصرہ کر سکوں گا. ابھی تک تو یہ سنی سنائی بات ہو سکتی ہے نا، مصدقہ بات نہیں ہے. صحیح. اور آپ کے خیال میں ابھی بھی یہی ہے اور اسٹیٹڈ پوزیشن بھی پیپلز پارٹی کی یہی ہے کہ بھائی اپنے وقت پر الیکشن ہونا چاہیے، جو کہ بالکل. لیکن کائرہ صاحب ایسی صورت میں ایک کیوٹک سچویشن نہیں ہو جائے گی؟ یعنی آن پیپر تو ٹھیک ہے، کوئی پابند نہیں آئین پاکستان کے تحت کہ جناب سارے الیکشن ایک ہی دن میں ہوں، لیکن یہ بڑا کیوٹک نہیں ہو جائے گا کہ ابھی 2-2.5 مہینے بعد پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن ہو رہا ہے، پھر اس کے 6 مہینے بعد فیڈرل کا ہو رہا ہے، بڑا ایک ملک الیکشن میں ہی رہے گا اگلے 10-12 مہینے تک؟ عملاً آسانی سے ممکن ہے یہ؟ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. یہ ہمارے ہاں کیونکہ پہلی دفعہ تجربہ ہو رہا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں پہ ہمارے جیسا فیڈرل نظام حکومت ہے، پارلیمانی نظام، وہاں پہ الیکشن صوبوں اور مرکز کے الگ الگ ہوتے ہیں. یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ اچنبے کا باعث ہوگا. اور ہمارے جیسے ملکوں میں الیکشن کیونکہ ٹف ایکسرسائز ہوتی ہے، ایک کمبرسم ایکسرسائز ہوتی ہے، تو یہ طویل کمپین چلے گی، یہ ختم ہوں گے پھر اگلے الیکشن ہوں گے. تو یہ بات تو درست ہے، لیکن کاش یہ بات خان صاحب کو سمجھ آ جاتی. ہمیں تو وہ کمپیل کرنا چاہتے ہیں نا، ہمیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ مجبور ہو کے یہ کام کریں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف صبر کریں بس. ہاں، اور اب آپ کے پاس اس سینیریو کو اوائڈ کرنے کا ظاہر اب کوئی چارہ نہیں رہا ہے. چاہے آپ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ خان صاحب نے سارے ملک کو سزا میں ڈال دیا ہے تو ٹھیک ہے. صحیح ہے. کچھ اس بارے میں آپ کو اطلاع ہے کہ کیا اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں کچھ عدم اعتماد ٹیبل کرنے کے بارے میں کچھ سوچا؟ یعنی خان صاحب کی اپوزیشن نے، یعنی آپ لوگوں نے، تاکہ یہ اسمبلی کی تحلیل کا پروسیس ڈیلے ہو، ایسا کچھ کوئی سوچ ہوئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی موو ہوئی، یہ میری ذاتی رائے ہے جی، تو یہ کوئی مناسب موو نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے 186 نمبر کل رات ثابت کر دیا. صحیح ہے. اور ہمارے پاس سرٹنلی وہ نمبر نہیں ہے. ان کے پاس 186 ہے تو ہمارے پاس 186 نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد کر سکیں. ابھی ایسی صورتحال ہے. زیادہ آج اس صورت سے کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ اس کو اوپر کیا جائے، تو KPA میں جانا چاہیے. صحیح. اور کہہ رہے تھے اسمبلی توڑنے کا عمل بھی یہ آئیڈیل نہ ہو، آپ کے خیال میں یہ جمہوریت کے اسپرٹ کے خلاف ہو شاید، لیکن بہرحال یہ عمل بھی ایک غیر آئینی تو نہیں ہے نا؟ پرویز علیہ صاحب کو آئین نے رائٹ دیا ہے. یہ عمل آئینی ہے، یہ عمل سیاسی ہے، یہ عمل جمہوری ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. صرف اتنا ہے جو ہم کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ملک اس بات کا ان حالات میں متحمل نہیں ہے اور الیکشن ڈیو نہیں ہے، لہذا آپ ارلی الیکشن کی طرف ابھی نہ جائیں. ہمارا یہ تقاضا تھا کہ ایک جماعت سب کو فورس نہ کرے. انہوں نے کر لیا، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس گرداب میں ملک کو پھنسانا چاہتے ہیں، ہم نکالنا چاہتے ہیں. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، وہ اپنی کوشش کرتے رہیں. اور